السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا میسیج میڈیا کے ناظرین کی خدمت میں آج پھر سے ایک مرتبہ ایک نہایت اہم خوشی کی خبر لے کے آیا ہوں کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی سید ابراہیم صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں حضرت مولانا کا استقبال کرتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اور اللہ مولانا آپ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل۔ میں اپنے ناظرین کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی سید ابراہیم صاحب دامت برکاتہم مسجد نزہت ٹپا چبوترا آصف نگر حیدرآباد کے خطیب ہیں اور شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف ادارہ دارالعلوم حیدرآباد کے استاد حدیث ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارے آج کے موضوع کی مناسبت سے حضرت مولانا دامت برکاتہم کی ایک خدمت یہ بھی ہے کہ تحریک غلامان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صدر محترم ہیں۔ اس تحریک کا مقصد کیا ہے، کام کیا ہے، کیوں شروع کی گئی، آپ خود مفتی صاحب کی زبان سے انشاءاللہ گفتگو کے دوران میں سنیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی حساس اور انتہائی اہم ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ان کے کارنامے۔ میں حضرت مولانا سے اجازت چاہتا ہوں کہ آج کے موضوع پر ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں۔ جی بالکل۔ جی مولانا، آج کا موضوع سے متعلق سب سے پہلا آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی رسول اللہ الامین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر اصحاب میں سے ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ خاص نازل ہوئی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب اگر دیکھا جائے تو عبد مناف پر جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ اچھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی عرب کے مشہور سردار تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب مشہور ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، جی، تو اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب عبد مناف تک جا کر مل جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ، ان کے ایمان کے سلسلے میں اور ان کا بھی کوئی تذکرہ ہو تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ ان کے والدین کون تھے اور ان کے ایمان کے سلسلے میں کیا وضاحت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو سفیان ہیں۔ ابتدا میں تو یہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، جی، لیکن فتح مکہ کے موقع پر یہ ایمان میں داخل ہوئے تھے، اچھا، اور جیسے ہی انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اس کے بعد اسلام کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں بھری ہوئی ہیں۔ کوئی بھی مسلمان جب بھی کسی عظیم الشان جنگ کا تذکرہ کرے گا، وہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو سفیان کا تذکرہ ضرور ملے گا۔ حضرت ابو سفیان نے بڑی بڑی جنگیں کی ہیں، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی۔ جنگ احد کے اندر ان کا بڑا کردار رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، جی، اور جیسے ہی انہوں نے اسلام میں اپنے آپ کو داخل کیا، اس کے بعد اسلام کے لیے انہوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔
اور یہ نہایت شریف النسب بھی تھے اور نہایت ذہین و فطین بھی تھے۔ اسلام سے پہلے بھی بہت بڑے تاجر تھے اور تجارتی قافلوں کی نگرانی بھی کرتے تھے، اور سارے لوگ ان کو امانت دار اور دیانت دار کہتے تھے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت ہند رضی اللہ عنہا، یہ بھی ابتدائی مرحلے میں اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھیں، یہ بھی فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت ہند کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ وہ نہایت ذہین تھیں، فطین تھیں، بہادر تھیں، اور جنگوں کے اندر شرکت بھی کرتی تھیں، اور لوگوں کو اس درجہ ابھارتی تھیں کہ لوگ ان کے ابھارنے کو دیکھ کر اور ان کی باتوں کو سن کر میدان جنگ میں نہایت ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے تھے۔ اچھا۔ حضرت ہند یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائیں۔ البتہ ان کے بارے میں ایک بہت بڑی بات مشہور ہے کہ حضرت ہند نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا، اور ان کے اعضاء و جوارح کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ اس سلسلے میں اصل بات تو یہ ہے کہ بدر کے موقع پر حضرت ہند کے والد عتبہ اور ان کے چچا شیبہ اور اسی طرح ان کے بھائی ولید، یہ تینوں کے تینوں کا کام ہو گیا تھا اور یہ لوگ قتل ہو گئے تھے۔ جی۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو قتل کیا تھا، اچھا۔ اور حضرت ہند عتبہ کی بیٹی ہیں۔ اچھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ باپ کا انتقام لینے کا جذبہ، چونکہ یہ بھی بہادر تھیں، ان کے دل کے اندر بہت رہا ہوگا، اور یہ بھی مشہور ہے وہ کسی طرح یہ بھی چاہتی تھیں کہ کسی طرح میرے والد کے قاتل کو دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، جی۔ اور وہ اس کے لیے کوشش بھی کرتی رہی ہوں گی، یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک وحشی غلام کو بھی تیار کیا تھا جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے اوپر اس کو بار بار ابھارا کرتی تھی۔ اچھا۔ لیکن یہ بات کہ حضرت ہند نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا اور ان کے دیگر اعضاء و جوارح کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا تھا، کسی صحیح سند سے اور کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ ایک غلط فہمی ہے جو نہایت مشہور ہے، اور بلا کسی دلیل و سند کے اس کو آگے بڑھا دیا گیا، صرف اس بات کو بتلانے کے لیے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کو ثابت کیا جائے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے ان کی والدہ کے تعلق سے ایسے قصے اور کہانیاں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، جس سے لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ان کی والدہ بھی حضرات صحابہ کے تعلق سے ایسا ذہن رکھتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب وہ وحشی اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا تم اب میرے سامنے آئے ہو، پھر اس کے بعد کبھی تم میرے سامنے نہ آنا، تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے چچا کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ لیکن جب حضرت ہند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آئیں تو حضور علیہ السلام نے ان کا اعزاز فرمایا، ان کا اکرام فرمایا، اور ان کے ایمان کو حضور علیہ السلام نے بڑی اہمیت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اور خود وحشی کا بیان ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے امیر حمزہ کو کیسے قتل کیا، تو انہوں نے حضرت ہند کا نام تو نہیں بتایا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں جبیر ابن مطعم کا غلام تھا، اور وہ مجھ سے یہ کہتے تھے کہ بدر کی لڑائی میں امیر حمزہ نے میرے چچا طعیمہ کو قتل کیا تھا، لہٰذا تم امیر حمزہ کو قتل کر دو، تم آزاد ہو جاؤ گے۔ تو میں اس لالچ میں آ کر میں نے یہ اقدام کیا۔ یہ بات بالکل درست معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ہند کے دل میں بھی، چونکہ ان کے والد کو حضرت
امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، تو ان کے دل میں بھی انتقام کا جذبہ ضرور رہا ہوگا، اس لیے کہ یہ بھی نہایت بہادر خاتون تھی اور میدان جنگ میں بڑا کارنامہ انجام دیتی تھیں، لیکن ان کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرنا یہ بالکل نامناسب ہے اور بلا دلیل و سند کے ہے۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا، بڑی تفصیل سے آپ نے اس مسئلے کی وضاحت فرمائی۔ اس میں ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ہند کہتے ہیں اور کچھ لوگ ہندا کہتے ہیں، تو اصل صحیح نام کیا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا؟ اب اس کے اندر جو کتابوں کے اندر عموماً جو لکھا ہوا ہے وہ حضرت ہند ہے، جی، لیکن پڑھنے والے ہندا بھی پڑھتے ہیں اور بعض لکھنے والوں نے ہندا بھی لکھا ہے۔ اچھا، حضرت ہند عموماً یہی کتابوں کے اندر جو مشہور و معروف تصانیف ہے اس کے اندر ہند ہی لکھا ہوا ہے، اچھا، لیکن اردو کی کتابوں میں اور عام طور پر جو زبان پر لوگوں کے چل پڑا ہے وہ حضرت ہندا ہیں، دونوں ایک ہی ہے۔ جی بالکل۔ اسی طرح اس بارے میں گزارش بھی ہے آپ سے کہ یہ جو بات اس طریقے سے تقریروں میں چلتی ہے، بہت سارے مقررین کے بیانات میں لوگ سن رہے ہیں۔ پچھلے زمانے میں تو حوالے دینے مشکل ہوتے تھے، اب تو سوشل میڈیا پہ سب موجود ہے۔ جی، یہ جو ابھی آپ نے تفصیل بتائی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والد محترمہ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جس کا بار بار بیانوں میں تذکرہ ہوتا رہتا ہے، یہ بات تو غلط ہے جو آپ نے وضاحت کر دی۔ گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے مقررین اور خطبہ ہے، اگر آپ ان کو بھی اس سلسلے میں کوئی پیغام دیں کہ وہ ایسے واقعات کو بیان کرنے سے پہلے کس طرح تحقیق کریں، اور اگر بغیر تحقیق کے ایسے واقعات بیان کر دیے جائیں تو کیا نقصان ہوگا؟ اس سلسلے میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ ایسی کتابیں پڑھتے ہیں جو تاریخ کی ہیں اور رتب و یابس کا وہ ملمہ ہے، اس کے اندر کوئی صحیح اور تحقیقی روایات نہیں ہیں، جی، تو اس طرح بعض لوگوں نے لکھ دیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے سنی سنائی باتیں بھی لکھ دی ہیں، جی، جی، اور جن لوگوں نے ان باتوں کو لکھا ہے عموماً وہ ابو اسحاق اور واقدی کے حوالے سے لکھا ہے، اچھا، اور ان دونوں نے اس کو جو روایت کیا ہے یہ بھی بلا سند کی روایت کیا ہے، سیرت ابن ہشام کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اچھا، تو اگر بالخصوص ایسے واقعات جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے بیان کیے جائیں تو پہلے اکابر علماء کی محقق تصنیفات اور ان کی تحقیقات کا مطالعہ کر لینا چاہیے، بے شک، اور مطالعہ ایک ذہن لے کر نہیں کرنا چاہیے، مطالعہ جو کرنا چاہیے وہ منصفانہ مزاج لے کر کرنا چاہیے، جی، اور اس کے اندر اس بات کی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم ایک نتیجے تک پہنچیں گے، لیکن اس نتیجے تک پہنچنے میں اس بات کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ذہن و دماغ کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی حضرات صحابہ کی ادنا درجے کی بھی حقارت ہمارے دل میں نہ آئے، بے شک، بے شک، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ ابھی حال میں حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب دامت برکاتہم کی نہایت مفصل کتاب آئی ہے اس سلسلے میں، اور انہوں نے پوری تحقیق کے ساتھ اور پورے شرح و بسط کے ساتھ تمام روایت کا جائزہ لے کر انہوں نے ان باتوں کو منقح کیا ہے۔ سوانح معاویہ کے نام سے انہوں نے یہ کتاب تصنیف فرمائی ہے، بڑی محقق کتاب ہے اور پڑھنے کے قابل ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ وہ اسلام کب لائے تھے؟ جی جی چونکہ ان کی خدمات ماشاءاللہ جیسے کہ آپ بھی بیان کر رہے ہیں، آگے بھی ہم سنیں گے، جی لیکن ان کے اسلام کے سلسلے میں بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، جی۔ تو اس مسئلے پر بھی آپ وضاحت فرمائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرۃ القضاء کے موقع پر اور بعض حضرات نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کے اسلام قبول کرنے کی بات کو لکھا ہے۔ جی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام تو اسی وقت قبول کر لیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو اپنے والد کی وجہ سے چھپا کر رکھا تھا۔
اچھا جب مکہ فتح ہوا جی تو مکہ فتح ہونے کے بعد انہوں نے اپنے والد کے ساتھ اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اچھا اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ اسلام لائے تو اسی وقت سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات میں آگے بڑھتے چلے گئے، اچھا اور جیسے ہی موقع ان کو ملا اپنے اسلام کو پیش کرنے کا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دریغ نہیں فرمایا، فوراً اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں شریک ہونا بھی ثابت ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے غزوہ تبوک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی، اچھا ماشاء اللہ۔ اور ان کی جنگی بہادری، ان کی ذہانت اور فطانت سے سارے لوگ واقف بھی تھے اور ان کی ذہانت کے معترف بھی تھے، ہر کام کو نہایت سلیقے کے ساتھ کرتے تھے، اور بالخصوص ان حالات میں جنگ وغیرہ کے موقع پر تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بہادر اور جنگجو کی حیثیت سے میدان جنگ میں آتے تھے۔ ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔